بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی ہماری پہلی 25 آیات ہو گئی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ اور انزلہ اتارا الذین ان لوگوں کو ظہرہم مدد کی ان لوگوں کو اتارا جنہوں نے مدد کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، اور قذف ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، رعب فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، اور تأسرون قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں اتارا۔ اس سے پہلی آیات میں غزوہ احزاب کے احوال بیان ہوئے، اور اب یہاں سے بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیرہ کے لشکروں کی مدد کی تھی۔ غزوہ قریظہ کے مختصر احوال جانتے ہیں۔ بنو قریظہ غزوہ خندق کا ایک قسم کا تتمہ ہے۔ یہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری ماہ ذی قعدہ کے آخری دنوں میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھ احوال پر مشتمل چند حدیثیں مبارکہ ہے۔ سب سے پہلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرما لیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کا سر گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی، آپ نے ہتھیار اتار دیے حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آگے ہم آیت نمبر 27 کرتے ہیں۔ اور اورثکم وارث بنا دیا تمہیں، ارداہم ان کی زمین، و دیارہم اور ان کے مکانات، اور اموالہم ان کے مالوں کا، اور اردن اس زمین کا بھی، لم تطئوہا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور کانا ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت والا۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا، یعنی یہودیوں کو تو سزا ملی اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ انہیں بنو قریظہ کی کھیتیوں اور باغات کا، ان کے قلعوں اور مکانات کا، ان کے نقد و اموال، اثاثات اور مویشیوں وغیرہ کا مالک بنا دیا، اور مزید یہ احسان فرمایا کہ مسلمانوں کو اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی انہوں نے قدم نہ رکھے تھے۔ اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے، جو غزوہ قریظہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئی، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمین ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ روم و فارس کی زمین مراد ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ زمین ہے
جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، اے نبی، کل تم کہہ دو، لازواجکا، اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن تردنا، تم چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، و اور زینتہا، اس کی آرائش، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکنہ، میں مال دوں تمہیں، و اور اسرحکنہ، چھوڑ دوں تمہیں، سراحً جمیلا، اچھی طرح چھوڑنا۔ آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ و اور ان اگر کنتن تردنا، تم چاہتی ہو، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو، و دار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، اعد، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجراً عظیما، بڑا اجر۔ ان دو آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایسا ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایہا النبی کل ازواجکا، اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دو۔ شان نزول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقے میں زیادتی کی درخواست کی۔ جب یہاں تو دنیا سے بے رغبتی اپنے کمال پر تھی، اور دنیا کا سامان اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلب اطہر پر گرا گزرا، اور یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تھی۔ ان میں سے 5 کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، اور وہ 5 یہ ہیں: حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حفصہ بنت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیہ، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ۔ اور 4 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا تعلق قبیلہ قریش کے علاوہ دیگر قبائل سے تھا، اور وہ یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش اسدیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث حلالیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حبیب بن اخطب خیبریہ، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث مستقلیکیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کی: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی یہی جواب دیا۔ یہ تھی آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر۔ آگے ہم آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من جو یاتی من کن بفاحشات مبینات، کرے تم میں سے حیا کے خلاف کھلی جرأت، یضاعف، تو بڑھا دیا جائے گا، لہا، اس کے لیے، عذاب، ضعفین، دگنا، و اور کانا ہے، ذالک، یہ، اللہ، اللہ پر، یسیراً، بہت آسان۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشات مبینات، اے نبی کی بیویوں جو تم میں حیا کے خلاف کھلی جرت کرے۔ یہاں آیت میں حیا کے خلاف کھلی جرت سے زنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے، اور حیا کے خلاف کھلی جرت کرنے پر انہیں دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ قبیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں فاحشہ مبینہ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہم نہ کیا جائے اس سے زنا مراد ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہے، آپ کی ازواج مطہرات اس بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہاں فاحشہ سے مراد شوہر کی نافرمانی کرنا اور گھریلو معاملات میں بے اعتدالی کرنا، چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہتی ہیں، ان کے سامنے وحی اترتی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے ان پر گرفت بھی بہت سخت ہے، اور اگر بالفرض وہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیں تو جس طرح نیک اعمال پر انہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ پر دگنا عذاب بھی ہوگا۔ آگے آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ اور من جو یقنت فرما بردار رہے، من کنہ تم میں سے للہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، و تعمل اور عمل کرے صالحاً نیک اچھا، نؤتیہا ہم دیں گے اسے اجرہا اس کا ثواب، مرتین دو مرتبہ، دگنا یا دو مرتبہ، اور اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کریماً عزت کی روزی۔ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، کہ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک نیک کام کرنا، دوسری رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی، قناعت اور اچھی طرز زندگی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنا، اور ہم نے اس زوجہ مطہرہ کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو عام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور انہیں ان کے نیک عمل پر دگنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ یہ تھی مریاض تک کی 31 تک سورہ احزاب کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، باقی ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے۔